ملکیت۔ دیکھو تمہاری قمیض کے بٹن آج پھر ٹوٹے ہوئے ہیں اور تم آج بھی بے ترتیب لباس پہنے ہوئے ہو۔ اختر نے زلفی سے شکایت آمیز لہجے میں کہا۔ ہو کیئرس؟ زلفی نے نہایت لاپرواہی سے شانے جھٹک کر کہا۔ یار یہ تم اتنے بددل اور بیزار سے کیوں ہو گئے ہو؟ کب نہیں تھا؟ ہاں یہی تو پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایسا کیوں ہے؟ دیکھو بھائی اس موضوع پر تم مجھے بور مت کرو۔ میرا اپنا ایک لائف سٹائل ہے اور اس کے لیے میں اپنی ایک تھیوری بھی رکھتا ہوں، زلفی نے جواب دیا۔ اچھا جی، تو گویا آپ تھیوریاں بھی بناتے ہیں؟ اختر کے لہجے میں شوخی تھی۔ ہاں کیوں نہیں، کیا میں سوچتا ہوا ایک باشعور ذہن نہیں رکھتا؟ میں تو تمہیں صرف ایک شاعر سمجھتا ہوں، ایک اچھا شاعر۔ تو کیا شاعری بلا سوچے سمجھے کی جاتی ہے؟ زلفی چڑھ گیا۔ شاعری میں عقل سے زیادہ جذبات کا دخل ہوتا ہے اور تم ایک نرے جذباتی آدمی ہو۔ اختر شاید زلفی کو چڑھانے پر تل گیا تھا۔ ویسے بائی دی وے آپ کی تھیوری کیا ہے؟ ذرا ہم بھی تو سنیں۔ کچھ نہیں، جانے دو، زلفی نے چائے میں شکر ملاتے ہوئے کہا۔ کیا ناراض ہو گئے؟ اختر نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا۔ نہیں یہ بات نہیں، میں بس اسی طرح رہنا چاہتا ہوں، لاپرواہ اور بے نیاز۔ اور پھر یہ پرواہ ورواہ آدمی کیوں کرے اور کس کی کرے، جبکہ ہر چیز ختم ہو جانے اور مٹ جانے والی ہے، حتیٰ کہ زندگی تک، لہٰذا زندگی سے پیار بھی فضول ہی ہے۔ واہ یہ کیا بات ہوئی؟ اس طرح تو آدمی کسی چیز کی خواہش ہی نہ کرے، بس یہ سوچ کر دنیا تج دے کہ ہر چیز فانی ہے، اختر نے حیرت سے کہا۔ ہاں میں یہی کہتا ہوں، یہی میری تھیوری ہے، زلفی نے جواب دیا۔ تم بھول رہے ہو میری جان، دنیا کا سارا حسن اسی فنا ہی میں ہے، حتیٰ کہ مسرتیں تک اگر دائمی ہو جائیں تو آدمی ان سے بھی بیزار ہو جائے، پاگل ہو جائے۔ ہوگا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جس چیز کو پسند کروں وہ کبھی فنا نہ ہو، میری رہے ہمیشہ، اور نہ ہی اسے پسند یا شیئر کرنے والا کوئی اور ہو، بس وہ اور میں۔ دراصل میں بہت پوزیسو ہوں۔ تم کچھ بھی نہیں ہو، بس ایک مینٹل کیس ہو، اختر نے چڑھ کر کہا۔ زلفی ہنسنے لگا، پھر دونوں خاموشی سے چائے پیتے رہے۔ وہ دونوں اس وقت اپنے پسندیدہ ریسٹورانٹ میں شام کی چائے پی رہے تھے۔ یہاں کی چائے واقعی بہت اچھی ہوتی تھی، وہ اکثر شامیں یہیں گزارتے تھے۔ زلفی ایک معروف اور مقبول شاعر تھا، شاعری کے علاوہ اپنی لاپرواہی، بددلی اور بیزار سے رویے کی بنا پر اکثر موضوع گفتگو رہتا تھا۔ اختر سے اس کی خاصی دوستی تھی، دونوں کالج کے زمانے کے ساتھی تھے، پھر یونیورسٹی میں بھی ساتھ رہے۔ اختر کا ذریعہ معاش بینک تھا، جبکہ زلفی ایک بڑے اخبار سے منسلک تھا۔ آج پھر اختر نے زلفی کو گھیر لیا۔ تم آخر چاہتے کیا ہو؟ زلفی نے چچ ہو کر پوچھا۔ میں چاہتا ہوں تم زندگی کو پرتنا سیکھو، اس سے پیار کرو، ایک ایک چیز کو چاہو، خوشبو کو، گیتوں کو، برسات کو، دریا کی روانی کو، سمندر کے تلاطم کو، تتلی کی اڑان کو، سب کو انجوائے کرو۔ تم کیسے شاعر ہو کہ یہ سب تمہیں انسپائر نہیں کرتے؟ اختر بولتا رہا اور زلفی اس کی بات کا جواب دیے بغیر خاموشی سے چائے کی چسکیاں لیتے رہا۔ وہ گلدان دیکھ رہے ہو؟ زلفی نے کچھ دیر بعد کاؤنٹر پر رکھے ہوئے گلدان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں کیوں؟ اختر نے حیرت سے کہا۔ کیا اس میں لگے ہوئے پھول تمہیں اچھے لگتے ہیں؟ ہاں، اختر نے مختصر جواب دیا، لیکن یہ مجھے اچھے نہیں لگتے، زلفی بولا۔ کیوں؟ اختر کے لہجے میں حیرت تھی۔ اس لیے کہ یہ تمہیں بھی پسند ہے، میں اپنی پسندیدہ چیزوں میں کسی کا شیئر پسند نہیں کرتا۔ دوسرے یہ کہ یہ سب پھول صبح تک مرجھا جائیں گے، ان کا حسن اور تازگی عارضی ہے، میرا بس چلے تو میں انہیں اپنے ہاتھوں سے مسل دوں۔ زلفی کے لہجے میں انتہائی سنجیدگی تھی۔ اختر حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ زلفی اپنی بات مکمل کر کے سگریٹ سلگانے لگا تھا۔ تمہارا لائٹر بہت خوبصورت ہے، کہاں سے لیا؟ اختر نے موضوع بدلنے کی غرض سے کہا۔ ویسے وہ لائٹر تھا بھی بہت خوبصورت، صاف و شفاف، کانچ کا بنا ہوا، نہایت سبک و نازک سا۔ گزشتہ سال ایک عالمی کانفرنس کی کوریج کے لیے اخبار کی طرف سے پیرس گیا تھا، وہیں ایک فرانسیسی صحافی دوست نے گفٹ کیا تھا۔ مجھے یہ بہت پسند ہے، زلفی نے بتایا۔ چھپا کر رکھنا، کسی روز میں نہ چرا لوں۔ یہ مجھے بھی اچھا لگا ہے۔ دونوں ہنسنے لگے۔ اختر نے ویٹر کو چائے کا ایک سیٹ اور لانے کو کہا۔ تم ایسا کرو، محبت کر لو۔ ویٹر کے جانے کے بعد اختر نے کہا۔ زلفی ہنسنے لگا۔ کیوں، اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ اختر نے حیرت سے کہا۔ تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے گاڑی خریدنے یا لباس تبدیل کرنے کا مشورہ دے رہے ہو۔ ارے بھائی، محبت کی نہیں جاتی بلکہ ہو جاتی ہے، ہزاروں بار کا گھسا پٹا ڈائلاگ ہے تو، لیکن حقیقت بھی ہے۔ نہیں واقعی تم محبت کر لو، تمہاری زندگی میں ٹھہراؤ اور تبدیلی آ جائے گی۔
بعض اوقات کسی کی ایک نرم سی مسکراہٹ زندگی میں معنویت پیدا کر دیتی ہے، اختر نے سنجیدگی سے کہا۔ اچھا بابا، کر لوں گا محبت بھی، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی ایسی لڑکی ملے بھی تو جو اس حد تک متاثر کر سکے۔ گفتگو کے دوران زلفی جیب سے سگریٹ لائٹر نکال کر اسے کھیلنے لگا تھا۔ وہ اسے کیرم بورڈ کے ٹائیگر کی طرح انگلی سے ضرب لگا رہا تھا۔ کئی بار لائٹر میز کی چکنی سطح سے پھسلتا ہوا کنارے تک پہنچ گیا، لیکن اختر نے اسے گرنے سے پہلے روک لیا۔ اتنے میں ویٹر چائے لے آیا۔ اختر اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ زلفی نے لائٹر کو ایک زوردار ضرب لگائی اور لائٹر پھسلتا ہوا پختہ فرش پر گر پڑا۔ چٹ کی آواز کے ساتھ کانچ کے ریزے ادھر ادھر بکھر گئے اور لیکوڈ گیس کی ہلکی سی بو پھیل کر فضا میں تحلیل ہو گئی۔ اختر نے نہایت تعصب سے لائٹر کے بکھرے ہوئے ذرات کو دیکھا۔ اسے واقعی لائٹر کے ٹوٹنے کا افسوس تھا۔ اس نے تعزیت کے انداز میں کہا، مجھے افسوس ہے، ایک خوبصورت تحفہ ضائع ہو گیا۔ اٹس آل رائٹ۔ زلفی کا لہجہ اس کے چہرے کی طرح سپاٹ تھا۔ فضا نامعلوم کیوں سوگوار سے ہو گئی تھی۔ دونوں خاموشی سے چائے پیتے رہے، اور پھر زلفی کو ایسی لڑکی مل گئی تھی جس نے اسے اس حد تک متاثر کیا تھا کہ وہ ہر وقت اس کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ صبا تھی بھی اپنے نام کی طرح نرم، نازک اور سبک خرام۔ اس کی آنکھیں گہری جھیلوں کی یاد دلاتی تھیں، اور لمبی گھنی زلفیں تیز جھلسا دینے والی دھوپ میں اچانک چھا جانے والے بادلوں کا احساس دلاتی تھیں۔ اس سے مل کر زلفی اپنی ساری تھیوری، سارا لائف سٹائل بھول گیا تھا۔ وہ خود بھی زلفی کو اپنی زندگی اور موت کا سوال بنا بیٹھی تھی۔ صبا ایک آزاد اور خوشحال گھرانے کی فرد تھی۔ جرنلزم میں ایم اے کر رہی تھی، اسی لیے شہر میں منعقد ہونے والی ادبی، سماجی اور ثقافتی تقریبات میں گھومتی پھرتی تھی۔ اکثر پولیس کلب میں بھی آ بیٹھتی تھی۔ زلفی سے اس کی ملاقات جم خانہ کی ایک تقریب میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد سے وہ باقاعدگی سے پریس کلب میں ملنے لگے تھے۔ جس روز ملاقات نہ ہوتی، دونوں ایک دوسرے کو پاگلوں کی طرح تلاش کرتے پھرتے۔ اس وقت وہ دونوں پریس کلب کے لان میں ایک الگ تھلگ سی میز کے گرد بیٹھے چائے کا انتظار کر رہے تھے۔ تم روز بروز اسمارٹ کیوں ہوتے جا رہے ہو؟ صبا نے زلفی کے صاف ستھرے، نہایت سلیقے سے زیب تن کیے ہوئے لباس کو گھورتے ہوئے کہا۔ یہ اور اسی قسم کی کئی تبدیلیاں زلفی میں صبا سے ملاقات کے بعد سے رونما ہونے لگی تھیں۔ کیوں؟ کیا تمہیں پسند نہیں آیا میرا اس طرح رہنا؟ زلفی نے حیرت سے پوچھا۔ مجھے تمہارا وہی انداز پسند ہے، پرانا، بڑھا ہوا شیف، بکھرے ہوئے خشک بال، بے ترتیب اور بے ہنگم لباس، جوتے پالش سے بے نیاز اور کف کے بٹن ٹوٹے ہوئے۔ صبا نے آنکھیں موند کر جیسے کوئی خواب دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہارا بھی جواب نہیں ہے۔ لڑکیاں صاف ستھرے اور اسمارٹ مردوں کو پسند کرتی ہیں، اور تم ہو کے مجھے اس میلے کچیلے حلیے میں دیکھنا چاہتی ہو۔ آخر کیوں؟ بس مجھے بڑا رومانٹک لگتا ہے ایسے مسکین صورت اور بدحال مرد کو چاہنا، صبا نے جواب دیا۔ پاگل ہو تم، اور کچھ نہیں۔ زلفی کو ہنسی آ گئی۔ سچ، بڑا اٹریکشن اور اپیل تھی تمہاری اس کنڈیشن میں، تو گویا آپ مجھ پر ترس کھا کر میرے قریب آئی تھیں۔ زلفی چڑھ گیا۔ ہاں شاید تم اسے ترس ہی کہہ سکتے ہو، صبا نے اسے سنجیدگی سے جواب دیا۔ دیکھو میں برا مان جاؤں گا؟ زلفی نے مصنوعی غصے سے کہا۔ ارے نہیں نہیں، صبا نے اسے بچوں کی طرح چمکارا اور ہنسنے لگی۔ زلفی کسی سوچ میں گم تھا۔ صبا کا رویہ اکثر اس کے لیے ناقابل فہم ہو جاتا تھا۔ وہ کبھی کبھار اسے اس طرح ٹریٹ کرتی جیسے اس کی گارجین ہو، چائے وغیرہ کا بل خود ادا کرتی، سڑک پر اس کے آگے یا اس کا ہاتھ پکڑ کر چلتی، گاڑی میں بیٹھتے وقت اس کے لیے دروازہ کھلتی۔ زلفی کبھی اسے چاہت کی انتہا سمجھتا اور کبھی بری طرح جھلا جاتا۔ یا تم کبھی کبھی میری سرپرست کیوں بن جاتی ہو؟ وہ ایسے موقع پر جھلا کر کہتا۔ کیوں؟ کیا تم مجھ پر ڈیپینڈ نہیں کرتے؟ صبا چڑھانے والے انداز میں کہتی۔ زلفی کو غصہ آ جاتا۔ نہ مانو تو بات دوسری ہے، ویسے یہ ہے حقیقت کہ تم مجھ پر ڈیپینڈ کرتے ہو، اپنی اس خوشگوار تبدیلی کے لیے، اپنی خوشیوں کے لیے، اپنی ہنسی اور مسکراہٹ کے لیے، انتظار کی لذت کے لیے، زندگی میں معنویت کے لیے، ہر چیز کے لیے تم مجھ پر ڈیپینڈ کرتے ہو۔ تو پھر؟ زلفی کی جھلاہٹ برقرار تھی۔ تو پھر یہ کہ کچھ بھی نہیں۔ تمہیں کیا حاصل ہوتا ہے میری ڈیپینڈنٹ سے؟ مجھے خوشی ہوتی ہے تمہاری ضروریات پوری کر کے، تمہاری مدد کر کے۔ میں ایک عجیب سا سرور محسوس کرتی ہوں۔ صبا آنکھیں بند کر کے کسی انجانے سرور کا تصور کر کے کہتی۔ تو مجھے کوئی نفسیاتی مریض معلوم ہوتی ہو، اپنا علاج کرواؤ۔ زلفی غصے سے جواب دیتا اور وہ اسے بچوں کی طرح منانے لگتی۔ زلفی جلد ہی مان بھی جاتا۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا صبا کے خفا یا جدا ہونے کا۔ صبا اس کی سب کچھ بن چکی تھی، شاید زندگی سے بھی زیادہ کوئی قیمتی اور اہم ضرورت۔ صبا سے ملاقات کے بعد سے وہ اختر کو بھی تقریباً بھول چکا تھا اور بہت کم اس سے ملاقات کرتا تھا، لیکن اختر خوش تھا کہ زلفی نے بالآخر زندگی کو برتنا سیکھ لیا۔ زلفی حیرت سے منہ کھولے صبا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں سمجھا نہیں، تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس کے لہجے میں گھبراہٹ تھی۔
میں تمہیں قتل کرنا چاہتی ہوں۔ صبا کا لہجہ بہت سرد تھا۔ زلفی ہنسنے لگا۔ ہنسو مت، میں سنجیدگی سے کہہ رہی ہوں۔ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کرنا چاہتی ہوں، لیکن اس سے پہلے میں کم از کم 2 دن تک تمہیں بھوکا اور پیاسا رکھوں گی، تاکہ تم قتل ہونے سے پہلے پانی اور کھانے کے لیے میری خوشامد کرو، مجھ سے درخواست کرو، میرے سامنے گڑ گڑاؤ، اور پھر جب میں چاقو تمہارے نرخرے پر چلانے کے لیے آگے بڑھوں گی تو تم زندگی کے لیے مجھ سے بھیک مانگو گے۔ اوہ، کتنا سرور انگیز ہوگا وہ منظر۔ صبا بولتی رہی، وہ جیسے خواب میں بول رہی تھی۔ اس کی آواز کہیں دور سے آتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور مٹھیاں رہ رہ کر پرجوش انداز میں کھل بند ہو رہی تھیں۔ زلفی کے سامنے صبا کا ایک بالکل نیا روپ آیا تھا۔ وہ تو اسے ایک عام سی شوخ اور آزاد خیال لڑکی سمجھتا تھا، لیکن وہ تو ایک پیچیدہ نفسیاتی کیس تھی، انتہا درجے کی اذیت پسند، ساتھ ہی ایگوئسٹ بھی۔ اچانک کہیں کسی قریبی جگہ سے ایک زوردار آواز کے ساتھ شیشہ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ شاید کچن میں کچھ ٹوٹا تھا۔ صبا نے چونک کر آنکھیں کھول دیں۔ اس کے چہرے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ نیند سے بیدار ہوئی ہو۔ آنکھوں میں گہری سرخی جھلک رہی تھی۔ سوری، میں شاید بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی، اس نے شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ وہ دراصل رات دیر تک پڑھتی رہی تھی، اس لیے اس وقت نیند کا جھونکا آ گیا۔ تم کچھ خیال مت کرنا اور نیند میں جو کچھ کہا اسے بھی بھول جاؤ۔ وہ اپنی صفائی پیش کرنے لگی۔ زلفی کچھ نہ سمجھتے ہوئے حیران سا اس کی طرف دیکھتا رہا۔ دوسری شام صبا معمول کے مطابق تھی، البتہ زلفی کچھ الجھا سا تھا، لیکن پھر جلد ہی وہ بھی نارمل ہو گیا۔ اس وقت دونوں ایک ایونگر پر جھکے ہوئے ایک تصویر دیکھ رہے تھے۔ یہ ایتھوپیا کے قحط زدہ علاقے میں فاقوں میں مبتلا ایک کمزور بوڑھی عورت کی تصویر تھی، اور جس چیز نے انہیں اپنی طرف متوجہ کیا تھا وہ اس بوڑھی عورت کے خد و خال میں حیرت انگیز طور پر صبا کے نقوش کی جھلک تھی۔ تصویر دیکھ کر زلفی نے کہا تھا، یہ دیکھو تمہارا بڑھاپا، اور صبا بھی تصویر دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ واقعی وہ صبا کا بڑھاپا معلوم ہوتا تھا، لیکن بہت قریح المنظر اور عبرت انگیز۔ صبا نے گھبرا کر آنکھیں بند کر لی تھیں۔ زلفی کبھی تصویر کو دیکھتا تھا، کبھی صبا کے چہرے کو۔ کیا دیکھ رہے ہو اس طرح؟ میں نے تو کبھی اس پر غور ہی نہیں کیا کہ تم بوڑھی بھی ہوگی، اس بدصورت بوڑھی کی طرح۔ تمہاری تازگی اور حسن بھی مرجھا جائے گا کہ اسے مرجھانا ہی ہے۔ زلفی سوچ سوچ کر سر ہلاتا رہا۔ کیا آپ باتیں کیے جا رہے ہو؟ صبا نے اکتا کر کہا۔ زلفی جواب دینے کے بجائے ہنسنے لگا، زہریلی سی ہنسی، پھر اٹھ کر بولا، ذرا سوچو تو، تم کیسی لگو گی اتنی بڑھیا ہو کر؟ کیا ضروری ہے کہ میں اس عمر تک زندہ رہوں؟ ممکن ہے اس سے پہلے ہی مر جاؤں، شاید کل ہی، یا شاید آج ہی۔ صبا بولی، یہی تو میں کہتا ہوں کہ دنیا کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ختم ہو جانے یا مٹ جانے والی ہے، تو پھر اس کی پرواہ کیوں کی جائے؟ hell with everything۔ یہ کیا فلسفہ لے بیٹھے تم؟ ہٹاؤ اس تصویر کو۔ صبا بیزاری سے بولی، اس تصویر نے تو مجھے میری تھیوری اور لائف سٹائل یاد دلا دیا ہے۔ زلفی کی آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ اچھا تم بے فکر رہو، تم میری یہ صورت نہیں دیکھ سکو گے، میں بہت پہلے کسی کی ہو چکی ہوں گی۔ کس کی؟ زلفی نے چونک کر کہا۔ Who knows، شاید تمہاری ہی۔ صبا کے لہجے میں شوخی تھی۔ ناممکن، میری یا کسی کی بھی نہیں۔ واہ، یہ اچھی زبردستی ہے، میرے والدین جسے چاہیں گے میں اسی کی تو ہوں گی۔ صبا بدستور شوخ لہجے میں بولی، میں بہت پوزیسو ہوں صبا، اپنی ملکیت میں کسی کا شیئر برداشت نہیں کر سکتا۔ زلفی کا لہجہ بہت صفاک تھا۔ نہ کرو، صبا نے اس کے لہجے کی صفاکی کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ اچھا آؤ چلیں، زلفی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ کچھ عجیب سا تھا۔ کہاں؟ صبا حیرت سے بولی۔ آؤ آج تمہیں اپنا گھر دکھاؤں۔ یہ اچانک گھر دکھانا کیسے یاد آ گیا؟ بس موڈ ہے، تمہارا موڈ بھی خوب ہے، چلو چلو۔ لیکن میں زیادہ دیر نہیں رکوں گی، شام ہو رہی ہے، صبا نے کار پریس کلب کے گیٹ سے نکالتے ہوئے کہا۔ تم چلو تو بس ایک چائے کا کپ پی کر رخصت ہو جانا۔ زلفی کے گھر تک پہنچتے پہنچتے سورج غروب ہو چکا تھا، اندھیرا پھیلنے لگا تھا اور کچھ بتیاں بھی روشن ہو گئی تھیں۔ صبا نے زلفی کے فلیٹ والی عمارت کے سامنے سڑک کے کنارے گاڑی پارک کر دی۔ دونوں گاڑی سے اتر کر عمارت کی طرف بڑھنے لگے۔ صبا کی لاش زلفی کے پڑوسیوں نے 3 دن کے بعد فلیٹ سے تعفن اٹھنے کی بنا پر دریافت کی تھی۔ زلفی اپنے اخبار سے 1 ہفتے کی چھٹی لے کر شہر سے باہر گیا ہوا تھا، اور اختر کو بار بار اس شام ریسٹورانٹ میں ٹوٹنے والا خوبصورت سگریٹ لائٹر یاد آ رہا تھا۔